بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کی کامیابی صرف اپنے دین میں ہی رکھی، اس کے علاوہ سب کھیل۔ دین ہے تو کامیاب ہے، بے دینی ہے تو ناکام ہے۔ اور سب سے زیادہ آسان اللہ نے اپنا دین بنایا ہے، سب سے زیادہ آسان۔ الدین یسر کہا گیا کہ دین آسان ہے۔ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، کہ اندھا آدمی ٹرین نہیں چلا سکتا، اندھا ہے، معذور ہے۔ کہ لنگڑا آدمی ہے، ہاتھ کٹے ہوئے اس کے، وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، سائیکل چلانے میں تکلیف، دنیا کے کئی کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے، کہ اندھا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی چلا لگا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سفروں میں کہ اندھوں کی جماعت، سارے کے سارے اندھے، معذور، اور صحت والوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ جو صحت مند ہوتے ہیں ان سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو دین آسان ہے، جس کی جتنی ضرورت ہوگی اللہ اس کو، جیسے پانی کی ہر ضرورت رہتی ہے تو اللہ نے پانی کو آسان کر دیا۔ ہوا کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے ہوا کو آسان کر دیا۔ ہر جگہ جاؤ ہوا آپ کو ملے گی۔ اس لیے آدمی اپنے دل میں یہ سوچے کہ مجھے دین پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اور کچھ دین پر چلنے کی کوشش ہی نہ کرے، دین سیکھے بھی نہیں، دین پر چلنے کی کوشش بھی نہ کرے، پھر اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے دین پر چلے۔ جب دین پر چلے گا تو پھر اس کو شاباشی ملے گی، شاباشی اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے۔ بچہ کو کامیاب ہوتا ہے کسی جگہ پڑھنے میں تو اللہ لوگ شاباشی دیتے ہیں نا، انعام بھی دیتے ہیں، شاباشی بھی دیتے ہیں، جلسے کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے انعام دیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا اکرام کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، تو اس کی تھوڑی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی، کوئی کشش نہیں تھی ان میں، کہ خوبصورتی کی جو کشش ہوتی ہے وہ کوئی بھی کشش کی چیز نہیں۔ چہرہ ان کا کالا، جو ان کا علماء نے جو ان کا حلیہ لکھا ہے، لمبے قد لمبا تھا ان کا، حضرت بلال کا، اور آنکھیں جو ہے وہ چھوٹی تھی اور اس میں لال ڈورے تھے، سر کے گنجے تھے، کشش کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن شاباشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے۔ شاباشی کہاں پر مل رہی ہے؟ ان کے دین پر، کہ ان کا پلاٹ بہت تھے، فلیٹ بہت تھے، ان کا پراپرٹی بہت تھی، یہ کرنا مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ حضرت بلال کی زندگی تھی۔ ہاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے رہے ہیں، بلال خوشخبری ہے تیرے لیے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پر رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ آپ نے فرمایا، اذان دیتا ہوا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، فَأَنَّىٰ يُقْبَلُ تَصْدِيقُهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شاباشی دین کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ شاباشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا ڈرائیور بنا دیا۔ بڑا آدمی اپنا ڈرائیور جو بناتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بناتا ہے۔ جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ ڈرائیور رکھے گا، لیکن اس کے قانون بھی اتنے ہی سخت ہوں گے۔
تو شاباشیاں جو ملتی ہے وہ چالاکیوں پر نہیں ملتی، وہ اخلاص پر ملتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنے دین کو اپنا لباس بنائے۔ دیکھو اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، ہندوستان کی تقدیر اللہ اور بدل رہا ہے۔ فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں نا، کہ ہندوستان کی تقدیر اللہ اور بدل رہا ہے۔ حالات اتار چڑھاؤ، گھر گھر میں پریشانیاں، میاں بیوی کی پریشانی، بھائی بھائی کی پریشانی، ٹینشن، صبح اٹھتے ہی ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، ایک ٹینشن پورا ہوا دوسرا کھڑا ہے، شکل بدل بدل کے پریشانی آتی ہے۔ جیسے بہو روپیہ ہوتا ہے نا، بہو روپیہ وہ شکل بدل بدل کے آتا ہے، ویسے پریشانیاں بھی شکل بدل بدل کے آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پریشانی دور کرنے کا علاج آدمی کرتا ہے وہ بھی گناہ سے کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے پریشانی آئی، اس کو دور کرنے کا جو علاج کیا وہ بھی گناہ سے، وہ دور ہوئی دوسری آئی، اب وہ جو اس کو دور کرنے کا علاج وہ بھی گناہ سے، تو گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، وہ آدمی ڈوبتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ سارا چھوڑ چھاڑ کے جتنا جمع کیا تھا سارا چھوڑ چھاڑ کے چل دیا۔ تو زندگی ایسی نہیں گزارنا، زندگی دین والی گزارنا۔ ہاں آدمی کو ضرور ہوتے ہیں، گناہ ہو گیا، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ گھبرائیے مت، مایوس مت ہوئیے۔ قرآن شریف میں جتنی جگہ اللہ نے مغفرت کا تذکرہ کیا ہے وہیں اللہ نے رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ معاف بھی کروں گا، رحم بھی کروں گا، معاف بھی کروں گا، رحم بھی کروں گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ مغفرت کی آیت بتائی، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے 24 گھنٹہ اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اب کیا بچا؟ اور کیا کہتا ہے؟ اور رات شروع ہوگی نا ہمارے یہاں، کہ دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں، اعلان ہوتا ہے۔ اور رات کے گنہگار تو صبح جو ہوگی تو رات کا جملہ آئے گا، اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے۔ تو آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جبریل نے کہا کہ حضرت ہم آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، پوری ٹیم آئی ہے، پوری ٹیم، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، ساری پوری ٹیم پہنچی، اجازت لے رہے ہیں حضرت۔ آپ جواب کیا دے رہے؟ بھائی میں تو تیار ہوں جانے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ محبت، میری امت کا کیا ہوگا یہ بتاؤ بھائی، تمہیں پوچھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی امت کے بارے میں، تو ایسے پوچھ کے آؤ، معاملہ کلیئر کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جبریل گئے، اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھ رہے ہیں، تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ پیارے نبی جی کو سلام کہنا اور یہ کہنا اپنی امت کا ٹینشن نہ لے، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اب کیا بچا؟ اس سے بڑی فضیلت ہوگی؟ بھائی بنا ہے، بھائی، ہم حضور کے بھائی ہیں۔ انتقال سے پہلے آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج تو مجھے بہت یاد آ رہا ہے، بقی یاد آ رہا ہے۔ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت قصے ہوئے نا، تو ان قصے میں سے قصہ یہ بھی ہوا بھی آج بقی یاد آ رہا ہے مجھے، آج تھوڑا یہ احد یاد آ رہا ہے، تھوڑا احد والوں کو جا کر سلام کروں۔ صحابہ نے انتظام کیا، طبیعت خراب تھی، صحابہ نے انتظام کیا، چل بقی لے چلتے ہیں آپ کو، بقی لے گئے، سلام کیا، بعد میں جو ہے احد لے گئے، وہاں بھی سلام کیا، اور کہا کہ میں تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کہ جملے کہے وہاں شہدائے احد پر۔ واپس جب آئے تو صدیق اکبر سے کہا، صحابہ ساتھ تھے سب، یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ تو صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، ساتھی ہو۔ ساتھی اور ہوتا ہے، بھائی اور ہوتا ہے۔
صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو۔ تو من اخوانک یا رسول اللہ، پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ یہ کہ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہماری عورتیں ہیں یہ نبی کی بہنیں اور ہم نبی کے بھائی، کہ وہ آئیں گے۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں حضور کو دیکھا ہے ہم نے؟ قرآن اترتے دیکھا؟ جو جماعت میں جاتے ہیں ہم نے حضور نے تشکیل کی ہماری، تو ہم نے سنا بزرگوں سے، جماعت میں نکلتے ہیں وقت لگا کر آتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں، ہمارا تربیت ہوتی ہے ہماری، چلا لگاتے ہیں، 3 چلا لگاتے ہیں۔ حضور تو تشکیل کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن وہ حدیث آئی، اوپر سے آئی، سنی، مسجد بناؤ تمہیں یہ ثواب ملے گا، تو حضور نے تو ہمیں کہا نہیں ہے، وہ تو اوپر والوں نے بیان کرتے کرتے آئی، ہم نے قدم اٹھایا۔ تا فرماتے تھے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری باتوں پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ میرے بھائی، ان کو میرا سلام کہنا۔ یہ محبتیں، معافی کے دروازے کھول دیے، آسمان کی طرف 3 مرتبہ دیکھ کے کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا، جا۔ آج تو جو ہے باپ بیٹے کو اتنا جلدی معاف نہیں کرتا اور بیٹا باپ کو اتنا جلدی معاف نہیں کرتا۔ وہاں تو یہ کہ 3 مرتبہ خالی آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ہنستے ہیں اور ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ یہ دروازے کھولے، اور یہ ہمارے لیے، پچھلے امتوں کے لیے نمازیں تھی لیکن ایسی نہیں تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کا امام نہیں ہوتا تھا، کوئی آتے تھے آ کر کھڑے ہو کے چل جائے۔ ہمارے یہاں تو امام ہے، ممبر ہے، محراب ہے، اذان ہے، جماعت ہے، لیکن کوئی سمجھے ہی سے۔ تو معافی معاف کرنے کے اسباب بے انتہا۔ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ 313 صرف مغفرت کی حدیثیں لکھی ہے اس میں، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔ میاں بیوی دونوں کو دونوں مسافہ کریں تو 10 انگلیاں اس کی ہوئی، 10 اس کی ہوئی، یہی ہے نا بھائی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے میاں بیوی جب دونوں ایک دوسرے سے مسافہ کریں پیار اور محبت سے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی، جب نل کھولو تو پانی دھڑ 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 کیسے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، محبت کی نگاہ سے، دل میں کوئی میل نہ ہو، اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں۔ اللہ بھی مسکراتے، کتنا آسان کر دیا۔ گھر جا کر عمل کر لینا، لیکن دل صاف کر کے۔ دل 2 قسم کے ہیں، یاد رکھنا، یہ مسئلہ کوئی بتائے گا نہیں آپ کو، یہ مسئلہ کوئی بتائے گا نہیں جو بتا رہا ہوں میں۔ دل 2 قسم کے ہیں، ایک دل کا نام ہے قلب سلیم، جس دل میں کوئی میل نہیں، کوئی کچیل نہیں، کچھ نہیں، پاک صاف دل، کسی کے بارے میں حسد نہیں، بدگمانی نہیں، کچھ نہیں، پاک صاف، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا الا من اتى الله بقلب سلیم وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ پاک صاف دل، تو پاک صاف دل والے کی ہر عبادت، ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، یہ وعدہ ہے کہ وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ انما يتقبل الله من المتقین۔
اور دوسرے دل کا نام ہے قلب سقیم، بیمار دل۔ بیمار دل کا کیا مطلب؟ جس میں کینہ بھرا ہوا ہو، جس میں حسد بھرا ہوا ہو، جس میں کپٹ بھرا ہوا ہو، جس میں بدگمانی بھری ہوئی ہو، جس کے اندر سارے بکھڑے بھرے ہوئے ہوں، رسائی، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم۔ تو قلب سقیم والے کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں نیکی ملے گی، مغرب کی نماز پڑھ لی نا ہم لوگوں نے، اور بیمار دل کے ساتھ پڑھی، دل کے اندر بیوی کے بارے میں کچھ ہے، بھائی کے بارے میں کچھ ہے، پارٹنر کے بارے میں کچھ ہے، دوست کے بارے میں کچھ ہے، کچھ بھرا ہوا ہے، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ نیکی لکھ دے گا، ہاں تو نے نماز پڑھ لی، اوکے، یہ ہوگا، یہ ہو گیا کہ نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، نیکی بھی مل جائے گی۔ جو قرآن پڑھا، جو سبحان اللہ پڑھا، اس کی نیکی ملے گی، لیکن قبول نہیں کریں گے، یہ نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نیکی قبول کرانا یہ الگ چیز ہے، اور نیکی لینا یہ الگ چیز ہے۔ ہماری شریعت میں سب سے آسان ہے نیکی لینا، یہ سب سے آسان۔ میاں بھی ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب ملے گا، اتنا آسان ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں آؤ تو ایک ایک قدم پر نیکیاں ملیں گی۔ اور سب سے مشکل کام ہماری شریعت میں، سب سے مشکل، سب سے مشکل، سب سے مشکل، اپنی نیکی قبول کرانا، یہ سب سے مشکل ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں ابھی تم، ہاں اپنے فضل سے اللہ قبول کر لے، چلو بھی کوئی بات نہیں، قبول کرو، وہ بات الگ ہے، لیکن قانون نہیں ہے اس کا۔ اس کا قانون یہ ہے کہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر نیکی قبول کرانی ہے تو دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو سعد بن ابی وقاص کو حضور نے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، 3 مرتبہ کہا۔ بھائی دیکھنا، ایک آدمی آئے گا دروازے سے، جنتی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، سعد بن ابی وقاص آ گئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر کہا، بھائی دیکھو ایک آدمی آیا گیا دروازے سے، جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص آ گئے۔ تیسرے دن پھر کہا ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا 3 مرتبہ حضور کہہ رہے ہیں، بہت نیکیاں کرتا ہوگا، بہت عبادت کرتا ہوگا۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک نوجوان صحابی تھے، کھٹپٹیے سمجھتے ہو نا، بہت کھٹپٹیے تھے وہ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ایک تو عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عمر کے بیٹے، وہ نہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عمرو ابن عاص کے بیٹے تھے۔ عبادلہ، مکہ، وہاں مکہ مدینہ میں عبادلہ کا زور تھا۔ عبادلہ کا مطلب عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ان کو کہتے تھے عبادلہ۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی 3 مرتبہ کہا ہے، کوئی بہت قرآن پڑھتا ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، صحابہ جو صحابہ بنے ہیں زیادہ عبادت کی وجہ سے نہیں، صحابہ جو صحابہ بنے ہیں بہت قرآن پڑھتے تھے نہیں، بہت روزے رکھتے تھے نہیں، بہت تہجدیں پڑھتے تھے نہیں، بہت وظیفے کرتے تھے نہ۔ صحابہ جو صحابہ بنے ہیں ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے، سلامتی صدوری، دل پاک صاف، دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمرو سے چلے گئے وہاں، چچا آپ کے وہاں مہمان بننا کا بہت اچھا۔ 3 دن تک رہے، صرف ایک تاڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنی تہجدیں پڑھتے ہیں، کوئی خاص نہیں دیکھا۔ رات کو آخر میں صبح صادق سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں اور وہی 2-4 رکعت پڑھ کے، تھوڑا قرآن پڑھ کے پھر جو فجر میں چلے جاتے ہیں مسجد نبوی میں۔ تو انہوں نے خود نے کہا کہ چچا 3 مرتبہ حضور نے کہا ہے آپ کو کہ آپ جنتی جنتی جنتی، کوئی نیکی تو دیکھی نہیں آپ کی، کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے اللہ کے درمیان راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔
بھائی مجھے میرا اللہ کا راز ہے. اچھا تو بتا ہمارا فائدہ ہو جائے گا. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں رکھتا. اور اللہ معاف کرے آج تو رات کو ہم جب سوتے ہیں تو سب کا بھر کے سوتے ہیں اور آئندہ کل پلان کر کے سوتے ہیں کہ کل شو کروں سے پڑے. یہ فرق ہے کہ کل کال مجاؤ سے کل پلان فون کرو سے کل پیچھے سے کام اٹکا ہوا ہے ہمارا. میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے میرے پاس کسی کی شکایت مت لاؤ, میں چاہتا ہوں میرا دل پاک صاف رہے, کسی کے بارے میں کوئی میرے دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے دین کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے, ورنہ آدمی عمل کرے گا بہت عمل کرے گا, حشر کا میدان میں خالی کھڑا ہو گیا. کیا لائے ان کا اللہ پاک ذرا امیر صاحب کو بلا کر لاؤں, میں ذرا میرے ابا کو بلا کے لاؤں, ہمارے امام صاحب کو بلا کے لاؤں, کہ ہمارے یہاں کے پیر صاحب ان کو بلا کے لاؤں. اللہ کے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں ڈر. حضرت عمر اس پر ڈرتے تھے کہ لا لیا والا علیہ, اتنا بڑا کام کیا حضرت عمر نے کہ تین بر اعظموں تک اسلام پہنچ گیا ان کی زندگی میں, اور انتقال سے پہلے کیا کہہ رہے تھے, اے اللہ پاک میرے نیکیوں پر تو مجھے کوئی بدلہ نہ دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بیانات بھی سنے ہوں گے ماشاءاللہ, مرکز میں یہاں وہاں جہاں پر بھی اجتماعات ہوتے تھے تو ابا فرماتے تھے بیٹا یونس آج کل تو آدمی 3 چلہ لگا کر آتا ہے اور اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے. یہ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے, وہ وہاں جماعتیں بہت آتی تھی نا مرکز میں ساری دنیا سے, کہتے جگہ 3 چلہ لگاڑے میں آیا سے. اب آگے سے یہ کبھی کرناٹک کی جماعت ہوتی تھی, وہاں تو بہت بھیڑ رہتی ہے اس دور کے اندر کہ جبریل سمجھنے لگا, پورا دین تو سمجھے نہیں ہے کہ دین کیا ہے. اس لیے پورا دین سمجھو. 3 ذمہ داریاں ہیں, اپنا دین سیکھو, اپنے دین پر چلو, اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرو. اور آج میں آپ کو 2 ہدیے دیتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟ 2 ہدیے. ایک ہدیہ تو یہ کہ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں روزی کے معاملے میں, بہت پریشان ہیں لوگ روزی کے مسئلے کے اندر. جو جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا فقیر ہوگا. آج کا یہ دور ایسا ہے کہ جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا فقیر. مالدار بننے کے لیے آدمی قرضدار بنتا ہے, اور یہ حال ہوا کہ آدمی اپنی زکات خود کھا جاتا ہے. بزرگ کیا دے گا, اپنی زکات خود کھا جاتا ہے. یہ حالات چل رہے. تو ہم تک تو ساری دنیا کی خبریں آتی ہیں نا بھائی, ہمارے سبق چلتے ہیں, ساری دنیا جو ہے وہ مٹھی میں رہتی ہے, کوئی یہاں سے کوئی پوچھتا ہے, کوئی وہاں سے کوئی پوچھتا ہے, تو اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو میں ایک آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو بہت مجرب, جس کو بتایا میں نے الحمدللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا مجھے فائدہ نہیں ہوا. میں وہ ہدیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ حضرت دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے, اڑ گئی ہے, دھندا چلتا ہی نہیں ہے, پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا تو فرشتوں کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ فرشتوں کی نماز. اب وہ تو سمجھے نہیں بھی ہماری جو آپ نے نماز سکھائی ہے حضرت, میں تو وہ تو پڑھتے ہیں ہم, اب فرشتوں کی نماز کیا ہے وہ تو مجھے پتا نہیں. 2 باتیں کہی, فرشتوں کی نماز پڑھا کر اور وہ تسبیح پڑھا کر جس سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے لیے روزی اتارتا ہے, سب کے لیے روزی اترتی ہے, جانوروں کے لیے, انسانوں کے لیے, سب کے لیے. حضرت کیا پڑھوں یہ بتاؤ؟ تو آپ نے فرمایا صبح صادق ہوتے ہی, صبح صادق ہو جاتی ہے تو صبح صادق ہوتے ہی طلوع آفتاب تک
یہ ٹائم ہے اس کا بہترین ٹائم، جسے کہتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ. جہاں صبح صادق ہو گئی طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. 3 جملے پڑھو میرے ساتھ. نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2 سبحان اللہ العظیم. نمبر 3 استغفر اللہ. بس 100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو میں کہتا ہوں آسان کرنے کے لیے ساتھیوں کے لیے میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لو. سنت پڑھ لی تو اس کے بیچ میں ٹائم بھی رہتا ہے 15 منٹ 20 منٹ رہتا ہے تو آدمی پڑھ لے اتنا. 2 دن میں آپ کو فائدہ لگے گا انشاءاللہ. 2 دن میں 3 دن نہیں کہہ رہا. 2 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھو گے ارے یہ کہاں سے آ رہی ہے دنیا، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. اللہ نظام بنائے گا. وہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے تو کہتے ہیں فرشتے بھی یہی پڑھتے ہیں اور جو سلف صالحین ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اور وہی کام ہمارے سونے کا ہوتا ہے. مسئلہ گڑبڑی ہے کبھی نہ ہمارا غفلت کا سونے کا. وہ صحابی نے پڑھنا شروع کیا تو صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت اللہ نے میرا دروازہ کھول دیا، بتائیے میں کہاں خرچ کروں. یہ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار ہے نا، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صبح شام کی دعائیں، اس میں بھی میں نے حدیث کے حوالے وغیرہ ڈال دیے. تو یہ پڑھنا شروع کرو. آپ اپنے گھر والوں کی عادت ڈالو. صبح صادق ہوتے ہی 5:13 پر ہو رہی ہے 15 منٹ جو بھی ہوتی ہے دیکھ لینا. اور پھر طلوع آفتاب سے پہلے تک کا ٹائم اس کا بالکل گولڈن ٹائم ہے. گولڈن ٹائم کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا آدمی. اچھا 1980 یا 82 جب یعنی دعوت کا کام ماشاءاللہ بہت عروج پر تھا اور بہت لمبے اجتماعات ہوتے تھے اور مرکز بھی ایک تھا. 1980 میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ ہم بھوپال جاتے تھے اجتماع میں. اس وقت میں تو مجھے میاں کے محراب کے ساتھ حضرت جی نے بھیجا تھا بھوپال کے اجتماع میں. تو میں اچھا میاں جی محراب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناک کے بال یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہوئے ہو. تو میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پوچھتا تھا ان سے یہ کیسے تھے کیا باتیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اچھا ہمارا بستر قریب میں تھا، ایک طرف میاں جی اور بیچ میں اور اس طرف قاری ظہیر. یہ 2 تو بوڑھے پرانے اور میں اپنا صاحبزادہ. پھر میرا اکرام کرتے تھے صاحبزادہ ہے مولانا کا بیٹا ہے مولانا کا بیٹا ہے. اور ابا یہ کہتے تھے آپ کے ساتھ بھیجا ذرا تربیت کرنا. تو دونوں کہتے تھے ارے ہم کیا تربیت کریں یہ ہماری تربیت کر رہا ہے. تو مذاق کرتے تھے وہ دونوں. اللہ مغفرت کرے ان کی. تو میں نے میاں جی سے پوچھا میں نے کہا میاں جی روزی میں برکت کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بیان کرتے تھے. ایسے سوال کیا. یہ حدیث وغیرہ تو ہم کو بعد میں ملی جب ہم اپنا کام شروع کیا کتابوں کا یہ کرنا شروع کیا پھر وہ حدیث سامنے آئی. اس وقت میں حدیث کا پتہ نہیں تھا. پھر میں تو میاں جی محراب نے کہا ہاں یہ کہہ کر میاں جی محراب بیٹھ گئے اور پان کھاتے تھے میاں جی محراب. اور ان کے ساتھ پیدان بھی ہوتا تھا، ان کا اگالدان جو ہے وہ ہوتا تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے. وہ جرمن ایئرپورٹ پر ہم پہنچے اور وہاں کسٹم والے نے ان سے کہا کہ بھی اس میں کیا ہے. تو میاں جی محراب نے کہا پیدان. وہ انگریز کیا سمجھے پیدان کیا ہے کیا ہے شومی. تو یہ تو سمجھتے نہیں تھے شومی کیا ہے. مجھے تو کائیں نہ ہے تم کیا کہو. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کھولو. تو انہوں نے یہ کھولا تو کہا ارے بند کرو پھینکو اس کو. تو بیٹھ گئے اپنا اگالدان لیا اپنا پان کھایا. یہ کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم پرانوں کو جمع کر کے مرکز میں ایک بات کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں تم لوگ قربانیاں بہت دیتے ہو اور بہت چلتے ہو اور بہت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے ہو. پیسوں کی تمہارے یہاں کمی ہوگی روزی کی کمی ہوگی. اس لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں پڑھتے رہنا. میں نے کہا میاں جی بتاؤ کیا وظیفہ بتاتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہی بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اتنا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لو.
کبھی بھی روزے میں کمی نہیں آئی. یہ تو انہوں نے مجھے بتایا میاں جی نے, لیکن میاں جی کے بعد حدیث کو تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی. حدیث الگ ہے, میاں جی کی بات الگ ہے, مان اللہ سب کی بات الگ ہے, حدیث الگ ہے, فرق پڑتا ہے نا دونوں کا کیٹیگری. پھر ہم نے یہ معلوم تو تھا بھی یہ کہا ہے یہ کہا ہے, لیکن جب وہ کتابیں کھنگالی, کتابیں لکھنا شروع کی, ترجمے کرنے شروع کیے تو میری حدیث ملی, تو میں نے مومن کے ہتھیار میں ڈال دی. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, کرو گے انشاءاللہ. روزے کے بارے میں کبھی بھی فکر میں مت رہنا, چونکہ اللہ کا وعدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی اللہ سے ملاقات کا دل میں آتا, اللہ سے بات کرنی ہے, تو سیدھے کوہ طور چلے جاتے تھے. جب بھی یہ دل میں آتا کہ اللہ کے بعد جان اللہ سے تھوڑی بات کرنی ہے آج, تو کوہ طور ان کا مرکز ہوتا تھا. سفر کر کے ایک مرتبہ کوہ طور کے لیے نکلے, راستے میں دل میں خیال آیا, ارے یار میں نکلا تو ہوں لیکن بال بچوں کے لیے آٹا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, تو گیہوں کو گھر میں کوئی راشن بھی بھروایا کہ دل میں خیال آیا, میں بھول گیا اللہ کے پاس جا تو رہا ہوں. خیر وہاں پہنچے, وہاں پہنچ کر اللہ نے کہا موسیٰ کیوں آئے ہو؟ اللہ پاک مناجات کرنے آیا ہوں, راز و نیاز کی باتیں. تو اللہ نے کہا کہ وہ سامنے ایک پتھر ہے دکھ رہا ہے, وہ سامنے بڑا سا چٹان جیسا, یہ کہ لاٹھی مارو. لاٹھی ماری, ایک پتھر نکلا, اور لاٹھی مارو, دوسرا پتھر نکلا, اور لاٹھی مارو, تیسرا پتھر نکلا, اور لاٹھی مارو, چوتھا پتھر نکلا, اور مارو, ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا. اس پر ایک پرندہ ہے چھوٹا سا, یا چیونٹی ہے, کوئی بھی مخلوق جانور, اتنے پتھر 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 میں, اور اس کے منہ میں غذا ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ میں جو ہے دلوں کے خیالات کو پڑھ لیتا ہوں, تمہارے دل میں جو خیال آیا نا بھی بچوں کے لیے میں کچھ چھوڑنا بھول تو اب رکھا ہے نہیں رکھا, اتنے پتھروں میں بھی اس کو پال رہا ہوں. دیکھو غذا ہے, کہیں ہوا نہیں جاتی کچھ بھی نہیں, لیکن دیکھو یہ اس کے منہ میں غذا ہے. اور کان قریب کرو, تو روایت کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیا تو جانور کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی, یہ جملے کہہ رہا تھا. سبحان من یرانی, سبحان من یعرف مکانی, سبحان من یرزقنی, سبحان من لم ینسانی, سبحان من یرانی. پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان پتھروں میں بھی دیکھ رہا ہے. سبحان من یعرف مکانی, پاک ہے وہ ذات میں کہاں ہوں وہ بھی اس کو پتا ہے. سبحان من یرزقنی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے روزی دیتا ہے. سبحان من لا ینسانی, پاک ہے وہ ذات وہ مجھے نہیں بھولتا. موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے, یا اللہ. تو اللہ نے کہا تیرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا کہ دیکھ میں اس کو یہاں بھی روزی پہنچاتا ہوں. تو روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, فکر نہ کرنا. لیکن یہ میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. 3 جملے یاد رہیں گے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. کچھ مولویوں نے بیانوں کے اندر کچھ الگ الگ جملے بھی کہے ہیں, وہ الگ جملوں کی زیادہ پرواہ نہ کرنا, صحیح یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے, آج کل تو بہت ڈاکٹر پیدا ہو گئے ہیں نا بھائی. ارے سمجھتے ہو کہ نہیں, چل مارکیٹ کے اندر چائنا کا مال بھی ہے کہ نہیں ہے, اور جاپان کا بھی ہے. اسی لیے میں حوالے لکھتا ہوں. مارکیٹ میں ہر کسی کو مولوی پیدا ہو گئے, جیسے کو بولنا سے کیا, کسی کو کہیں سے مل گیا, وہ لیتے ہماری کتابوں سے. آپ سمجھے نا, پھر اس میں اپنا کو تھوڑا بڑھا کر مارکیٹ چلانے کے لیے ڈال لیتے ہیں. اس میں پبلک کو پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے, اس لیے وہ چکر میں مت پڑے. اتنے 3 جملے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. بس یہ ایک ہدیہ ہو گیا. دوسرا ہدیہ دے رہا, قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ پھر ہماری فیس ملے گی, دو گے نا؟ ہم کو تو چلنے چاہیے بھائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بیٹا جہاں بھی جانو اپنا دھندا کر لینے کا. یہ ابا مجھے کہتے تھے.
کہ جہاں بھی جاؤ اپنا دھندا کر لینے کا، تبلیغ اجتماع میں جاؤ یا کسی خانقاہ میں جاؤ یا مدرسے میں جاؤ. ابھی ہم دیوبند کا ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے دیوبند میں تھے، دیوبند دارالعلوم دیوبند، وقف دیوبند سے وہاں، تو ہم نے وہاں بھی اپنا دھندا کر لیا. مولویوں کے سامنے اپنا دھندا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر دیوبند میں دھندا کرنا اور مشکل. تو پکے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، جو پڑھا لکھا جنات ہے اس کے کیا پڑھو، ایک آدمی کو جن لگ گیا تو وہ جو عامل جو تھا وہ جنات اتارنے کے لیے آیا، وہ سورہ جن پڑھ رہا تھا تو وہ جنات اس سے آگے آگے پڑھ رہا تھا. یہ دیوبند میں تشکیل کرنا تو بہت بہت مشکل، وہاں سے بڑے بڑے مولوی کیا بات کریں، لیکن ہم اپنا دھندا کر لیتے ہیں. تو آپ ہمیں ہماری فیس دو گے انشاءاللہ. دوسرا ہدیہ یہ ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب. تو آپ سمجھے نا، یہ ٹاپ 1 وظیفہ ہے کیا کہ 10 مرتبہ پڑھو تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب بھی مل گیا اور اپنے ایک محل بھی جنت میں تیار ہو گیا. اب بمبئی میں ایک فلیٹ خریدنا ہو تو پوری زندگی لگ جاتی ہے آدمی کو. باپ جو ہے وہ آدھا پیمنٹ کرتا ہے، بعد میں بیٹا آدھا پیمنٹ کرتا ہے، تب جا کے رہنا شروع کرتا ہے. اور یہ اللہ نے دین کتنا آسان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ تو جنت میں اللہ ایک محل تیار کر دے گا، ایک حویلی. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک حویلی؟ ہاں آپ نے فرمایا ہاں. حضرت میں تو بہت حویلیاں بناؤں گا، بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا. تو آج کل میں تشکیل کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں کی، کبھی روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو 24 گھنٹے میں. ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا، 4 مرتبہ پڑھ لیا، مائیں بہنیں روٹی بناتے بناتے پڑھ لی، تو اپنا جنت کے اندر بنگلہ تیار ہو جائے گا. 31 بنگلے روز تیار کرو. بمبئی میں تو بہت پراپرٹی بنا لی بھائی، بہت حصے ڈال دیے، بہت پراپرٹی بنا لی، بہت فلیٹ خرید لیے، پلاٹ لے لیے، اللہ بہت مبارک کرے. میں کہتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. یہ دیندار، جاندار، شاندار، مالدار یہ وظیفہ ہے. 313 اچھا 314 ہو جاوے، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، کوئی رچ کی بات نہیں ہے. اس کو سیٹ کرو اپنی زندگی میں. گھر سے آپ نکلو گے آتے آتے 50 مرتبہ ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن مرنے کے بعد آپ یاد کرو گے. مائیکل جیکسن ہے، مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جب میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو میں نے اس کو یہی بات کہی تھی کہ جب تم مرے گا تو تم مجھے یاد کرے گا اور کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب تم مرے گا تو ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا کہ ارے ہندوستان کے فقیر نے ایک بات کہی تھی، میری بات مانے گا تو جنت میں جائے گا، میری بات نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا. سیدھی بات ہے. تو یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جب مرمرا کے جاؤ گے تو یہ میرا وظیفہ یاد آئے گا کہ ارے مولانا نے کتنی بڑی بات بتا دی ہم کو. اور پڑھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ گاڑی چلاتے کرو تو پڑھ لیتے ہو. میں نے کچھ جگہ بیان کیا تھا کہ احمد آباد کی ڈاکٹرنی، جب نواب مسجد میں ہمارے پروگرام ہوتے تھے، اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، کہیں آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اس نے پڑھنا شروع کیا. مجھے فون کیا کہ مولانا 5 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لیا الحمدللہ. شکاگو میں ابھی ہم گئے تھے، ابھی 2019 میں، تو بھی ہمارے ملاقات کے لیے آئی تھی وہاں جہاں ہمارا قیام تھا. پھر فون آیا کہ مولانا الحمدللہ 5 لاکھ اور ہو گیا. آپریشن کرتے کرتے پڑھتی رہتی ہوں، ڈرائیورنگ کرتے کرتے پڑھتی رہتی ہوں. مطلب جب میں نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب بے حساب پڑھتی رہو اور اللہ بے حساب دے گا. تو اس نے سوال کیا، مول صاحب 10 لاکھ وقت تھی گئی الحمدللہ، بہت بنگلہ تھی گیا جنت میں، بہت بنگلے. میں نے کہا 100% بنگلے ملیں گے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے؟ رینٹ سمجھ گئے نا، کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہاں کرایہ تو نہیں آئے گا، لیکن
کیا کر اتنے بنگلوں کو کیا کریں گے؟ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے. میں نے کہا ابھی تو تم بناتے رہو تو کرو گے انشاءاللہ بھائی. یہ میری طرف سے یہ 2 ہدیے یاد رکھنا. ایک تو صبح والا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور آسان طریقہ ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جلدی سے تھوڑا سا آ جاؤ. آپ کو 3 دن میں پتا چلا گا کہ ماشاءاللہ کچھ حرکت ہو رہی ہے، کچھ حرکت. نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے عمل کرو. اور اس کو جو ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کو یہ بتاؤ کہ بیٹے جنت میں پراپرٹی بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹا جنت میں بنگلے بناؤ. جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ بمبئی میں بھی دے سکتا ہے. 2-4 اللہ اتار لے گا بمبئی میں. بھائی وہاں ہے کہ جب جنت میں دے سکتا ہے بمبئی میں نہیں دے سکتا، مکہ مدینہ میں نہیں دے سکتا. دے گا، کرنے والا تو وہ ہے. اور پھر ہماری دعوت کے کام کی جو نقل و حرکت ہے، 3 چلے، چلہ، 10 دین، مستورات کی جماعت، جو بھی ترتیب ہے ہماری مسجدہ جماعت میں بیٹھنا، کہیں جوڑ ہو تو وہاں جانا، لیکن مشورے سے. ہماری ایک شورا کی ایک ترتیب ہے سیدھی سادی، اس میں کوئی لپن چھپن نہیں. کچھ بھی کام ہوتا ہے تو بیٹھ کر مشورے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ذمہ دار بن جاتا ہے، اور جیسا مشورے سے طے ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے ساتھی چلتے رہتے ہیں. تو جماعت کی نقل و حرکت میں بھی اپنا وقت لگانا. 3 چلے کے لیے، 1 چلے کے لیے. اب بتاؤ کب آدمی آپ لوگ نکلو گے نہیں نکلو گے؟ پہلے یہ بتاؤ. نکلو گے؟ یہاں سے جماعت نکلتی ہے مولوی صاحب؟ جماعت چلے کی گئی ہوئی ہے. کہاں؟ کشمیر میں. کشمیر میں. اچھا. اور ایک دوسری جماعت انشاءاللہ نومبر کے اندر ہے. ہاں چلے کی جماعت. ماشاء اللہ. ابھی 3 چلے کا بھی رخ ڈالو یار. 3 چلے کا منع کر دیا ہے. آپ لگاؤ گے؟ اللہ نام لکھو. 3 چلہ یار لکھاؤ تو تھوڑا نقل و حرکت کرے آدمی، جائے پھرے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرے. اور کون تیار ہے؟ کیا عبدالرحیم بھائی کہاں کے؟ اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتاؤ 3 چلہ. الیاس بھائی کہاں کے ہیں؟ راجستھان کے. 3 بسو کے. ماشاء اللہ. ہاں کہاں کے؟ مہاراشٹر. ماشاء اللہ. اور بتاؤ 3 چلہ. کہاں کے؟ بسو. اچھا بسو والوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہاں بسو والے زیادہ ہیں. اچھا چلو بہت اچھا. اور بتاؤ ابراہیم بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ ابراہیم بھائی پروش پورا والے قابو میں نہیں آتے. یہ میں کہتا ہوں سب کو پروش پورا والے قابو میں نہیں آتے، باقی سب قابو میں آتے ہیں. یہ میں عثمان بالواز وغیرہ کو کہتا ہوں، میں کہا عثمان بھائی تملوں کو قابو میں اٹھا تھا بھائی. پروش پورا والے جو ہے نا وہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. میں نے کہا بھائی کچھ نقل و حرکت کرو، کچھ ترتیب بناؤ، کچھ نکلو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی تجارتیں لے کر بیٹھے ہو، کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آئے اور لے کے چل دے. کیا گارنٹی ہے کسی کی بھائی؟ کچھ پتہ نہیں. یہ وقت ہے کرنے کا. اور بتاؤ کتنے نام ہو گئے مجھے؟ بہت سارے ساتھی جو دوسری مسجد کے ہیں، چاہے جہاں سے جواب میں نکلے، کہیں سے بھی نکلو. مومن نگر کے بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اپنا نام لکھاؤ جی. کیا حافظ شریف صاحب ماشاءاللہ. کہاں کے ہیں؟ بسو کے لوگ. مومن نگر میں رہتے ہیں. یہ بھی تو مومن نگر ہے نہیں؟ مومن نگر باہر سے. یہ باہر کا حصہ ہے. معاف کرنا میں نقشے سے واقف نہیں ہوں، اس لیے برا مت ماننا. یعنی میں مدینہ کی گلیوں سے زیادہ واقف ہوں. ہمارا جو علاقہ ہے نا باویسی کا، مجھے پتہ نہیں کہاں جانا ہے. صرف کاکوسی کا رستہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ کاکوسی میں پڑھا ہوں 13 سال، تو وہ رستہ مجھے معلوم ہے. باقی جو ہے کون سے کوئی مجھے کہے گا امر پورا کس طرح بنا، کچھ پتہ نہیں. وہ گاڑی میں بٹھاتے ہیں، وہاں لے جا کر بیان کرا دیتے ہیں، بیان کر کے گھر آ جاتے ہیں. بس اتنا. بتاؤ کون کتنے لوگ ہو گئے؟ ثابت 3 نام اور دے دے یار، ہمیں تو خوشی ہو جائے گی. محمد بیٹا آپ کا کہاں کے؟ ماہی. بھائی کہاں کے بیٹا؟ گٹھامن. اچھا ماشاء اللہ. اب کتنے ہو گئے؟ 9. 1 نام اور دے دو. یہ کہاں کے؟ کہاں کے؟ بھروچ کی ہے، نور محمدیہ کی مسجد کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. 10 ہو گئے ماشاء اللہ. بے 11 کوكبہ 11 ستارے. 11 بھی دے دو گے تم لے لیں گے. ہے کسی کا ارادہ؟
نہیں چلو اچھا یہ میری تصویر ہے، کیا نام؟ سجاد کہاں کے؟ تصویر بسوں کے، چلو لکھو لکھو لکھو. اور 11 ہو گئے. والشمس، سورج کون ہے؟ سورج ہے کسی کا ارادہ؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہوئے ہم تو جتنا آئے گا ہم کو تو خوشی ہوتی ہے جہاں جائے لوگ جماعت میں نکلیں نقل و حرکت کریں. اچھا بھائی یہ میری تصویر ہے، دیندار جاندار شاندار مالدار، سمجھ گئے؟ برکتی تصویر. تو یہ میں پورے مجموع کو دے نہیں سکتا، لیکن جہاں جاتا ہوں میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں. یہ امام صاحب آپ کو ہدیہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ والیک یرجع الامر کلہ والیک یصعد الکلم الطیب کلہ. لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ میں نے جو 2 ہدیے ان کو دیے ہیں، ان 2 ہدیوں پر جو بھی عمل کرے یا دنیا میں جہاں بھی میری آواز پہنچے اور وہ ان 2 ہدیوں پر عمل کرے، اے اللہ ان کی اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے. اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضے کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، جو بیمار و عافیت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ تو ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں آرام نصیب فرما، اور ان کی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اس مجلس میں جتنے جمع ہے تو ان سب کو قبول فرما، اور یا اللہ جس کی جو ضرورت ہو ان کی ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما. دعوت کے کام کے لیے اور فرد امت کو تو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.